میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر تو رمضان کی رات ہے، اور دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ ان دونوں آیات سے یہ بات بڑی واضح ہو کر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رمضان اور قرآن، ان کا باہمی تعلق اور رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اب اس سے ایک میسیج، ایک پیغام، ایک درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہم بھی اس مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات، بحیثیت مسلمان کے، ایک مسلمان کا قرآن پر ایمان ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان جن چیزوں پر ہم نے لانا ہے ان میں ایک چیز اللہ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو کتبہ ہی اس میں جتنی کتابیں آتی ہیں ان میں سے ایک کتاب قرآن کریم ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنا سیکھے، اس کی تجوید، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی اس کو آتی ہو۔ یہ مسلمان پر لازم ہے، لازم۔ اور لازم کیوں ہے؟ لازم اس لیے کہ ہم نے نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے، اور نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک اس میں تلاوت نہ ہو۔ اس کا مطلب قرآن کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ فقہ کا ایک اصول ہے، ما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب، کہ اگر کوئی واجب کام ایسا ہے جو کسی دوسرے کام پر موقوف ہے تو وہ دوسرا کام بھی واجب ہو جاتا ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں نا، وضو اپنی ذات میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن وضو فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وضو اس لیے فرض ہے کہ نماز فرض ہے، اور نماز وضو کے بغیر ہوتی نہیں، لہٰذا وضو بھی فرض ہے۔ تو قرآن کی تلاوت تو خود ایک مقصودی عبادت ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کے نازل کرنے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اس کی تلاوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ رسول کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد قرآن کی تلاوت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے پاس میں نے رسول بھیجا ہے۔ وہ رسول کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو سکھائے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں۔ جب اللہ نے حضور کو اس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، تو اللہ نے حضور کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا پھر ہمیں اس مقصد سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک شخص کے بارے میں کہیں مجھے اس سے محبت ہے اور جو کام یہ کرتا ہے اس کے کاموں سے نفرت ہے۔ جب کاموں سے نفرت ہے اس شخص سے آپ کو خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے قرآن کی تلاوت آتی ہے یا نہیں آتی، میں قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، المیہ۔ ہمارے والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے، بچوں کی تو دوسرے درجے میں۔
والدین کی ذمہ داری اس لحاظ سے ہے، ہمیں اس چیز کی فکر ہوتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسدان بن جائے، پائلٹ بن جائے، MBA کر لے، BBA کر لے، ڈبل ماسٹر کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، فلاں جگہ اس کی جاب لگ جائے، باہر ملک چلا جائے، اتنے پیسے کما لے، ایسی نوکری لگ جائے، اتنی تنخواہ والی نوکری مل جائے۔ ہماری زندگی کا سارا مقصد، ساری تگ و دو ہماری یہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ پیسے کمائیں۔ پیسے کمانا منع نہیں ہے، ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے، انجینئر بننا منع نہیں ہے، یہ ہم سب کی اجتماعی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے۔ امت میں ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے علاج کروانے؟ انجینئر نہیں ہوں گے تو ہمارے انجینئرنگ ڈپارٹ سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ کون حل کرے گا؟ امت کو ان سب کی ضرورت ہے، لیکن ایک شرط پر، ایک شرط پر، وہ شرط کہ پہلے وہ مسلمان ہو، اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو، اس کے بعد وہ انجینئر ہو، پہلے وہ مسلمان ہو، اس کے بعد وہ کچھ بھی ہو، وہ مزدور ہو، وہ بزنس مین ہو، پہلے مسلمان ہو۔ فرسٹ پرائیورٹی، اس کی پہلی ترجیح اسلام ہونی چاہیے۔ اسی سے پتہ چلے گا، ڈاکٹر تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، انجینئر تو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کا ڈاکٹر کا اور ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا آپ کیسے پتہ لگائیں گے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ ایک الگ مذہب کو فالو کر رہا ہے، دوسرا کسی دوسرے مذہب کو فالو کر رہا ہے، دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ فرق کا پتہ اسی سے چلے گا کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں پہلے مسلمان ہوں، اور جب کہے گا کہ میں پہلے مسلمان ہوں تو اس کو قرآن کی تلاوت آنی چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کیسے پڑھتا ہے؟ اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر کیسا مسلمان ہوا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ٹھیک ہو گئی، سارے اعمال ٹھیک، نماز ٹھیک نہیں، کوئی عمل ٹھیک نہیں نکلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں سارے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نماز کے معاملے میں مجھے کسی کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے، اگر تمہاری نماز ٹھیک ہوگی تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہر برے کام سے روکنے کے لیے نماز کافی ہے، ہر برے کام سے روکنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے، اس کا مطلب نماز برائی سے روکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ پہلی شرط قرآن سے تعلق جوڑنے کا، پہلا عقیدہ اس پر ہو، نمبر دو اس کی تلاوت آتی ہے۔ اگر اس کی تلاوت ہمیں نہیں آتی، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے جو تقریباً گزر چکا ہے، چند ایام، چند راتیں اس کی رہ چکی ہیں، ہم یہ عزم کر کے اٹھیں، یہ تہیہ کر کے اٹھیں، چاہے میری عمر 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے یا 80 سال ہے، میں عمر کی کسی بھی سٹیج پر ہوں، اگر مجھے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر میری تجوید، میرا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں، امام صاحب کے پاس بیٹھیں، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ جب سر میں درد ہوتا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب تعویذ بنا کے دے دو۔ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا، آپ قرآن کو سیکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اور قرآن نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، ساری زندگی تعویذیں لیتے رہیں، کوئی تعویذ آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ قرآن کی تعویذ کا اثر اس وقت ہے جب قرآن کو پڑھا جائے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ قرآن اس وقت تعویذ ہے جب اس پہ عمل کیا جائے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ دین پر ہم عمل کریں نہیں،
قرآن ہم پڑھے نہیں، نماز ہم پڑھے نہیں، معاملات ہمارے شریعت کے مطابق نہ ہو، زندگی ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو، حرام معاملات میں ہم ملوث ہوں، سود ہم کھائیں، پریشانی آئے تو کہیں کسی نے میرے اوپر تعویذ کر دیا ہے۔ حرام کھانے والے پر بھی کیا کسی تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے؟ حرام کھانے سے بڑا بھی کوئی جادو ہے؟ جو آدمی حرام کھاتا ہو اس پر کسی جادو کی ضرورت نہیں، وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اس سود سے باز نہیں آتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرو۔ جو آدمی اللہ سے لڑ رہا ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایکو اس کا کم کریں، جو آدمی اللہ سے لڑ رہا ہو، جو اللہ سے جنگ کر رہا ہو، اس کو کسی تعویذ کسی جادو کی ضرورت ہے؟ اور اللہ سے ہم لڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ سے ہم نہیں لڑ سکتے تو پھر تو پریشانی آئے گی۔ یا تو ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا، معاذ اللہ آپ مجھ سے لڑ رہے ہیں میں بھی آپ سے لڑوں گا، تو پھر دیکھیں کون غالب آتا ہے، آپ غالب آتے ہیں یا اللہ غالب آتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت اس شخص کی قبول نہیں ہوتی جو حرام کھاتا ہو۔ حرام کھانے کا مطلب صرف سود کھانا نہیں ہوتا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ سود تو حرام ہے ہی، حرام معاملات ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں۔ ہمیں تو معاملات، ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی سے معاملہ کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں، یہ بھی تو معاملہ ہے۔ آپ بس میں بیٹھتے ہیں، کرایہ دیتے ہیں، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے۔ آپ کوئی گھر رینٹ پر لیتے ہیں، یہ بھی تو ایک معاملہ ہے۔ آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ کسی کو کوئی مکان کرائے پر دیتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ آپ ریڑھی چلا رہے ہیں، ریڑھی میں لوگوں کو چیزیں تول کر دے رہے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ آپ کی دکان ہے، دکان میں آپ کپڑے بیچ رہے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شریعت کے کاروبار کے احکام کیا ہیں، معاملات کے احکام کیا ہیں، کرایہ داری کے احکام کیا ہیں، کسی کو تجارت کے لیے مال دیں تو کن شرائط پہ دے سکتے ہیں، کن شرائط پہ نہیں دے سکتے، نہیں پتہ ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ اگین میں وہی بات کروں گا، ڈاکٹر بنے پہلے مسلمان بنے۔ آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کوئی مریض آ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں، اسلام مجھے یہ کہتا ہے اس کے ساتھ احسان کرو۔ اپنی ڈاکٹری بعد میں دکھاؤ کہ نہیں بھائی ہم ہڑتال کرتے ہیں، ہماری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی تڑپ کے مرتا ہے تو مرے، کوئی جان دیتا ہے تو جان دے، ہماری بلا سے ہماری تنخواہ میں اضافہ کریں گے تو ہماری ہڑتال ختم ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ آدمی ڈاکٹر تو ہے، اسلام کو اس نے سیکنڈ سٹیج پہ رکھا ہے، اسلام کو اس نے اپنی ثانوی ترجیح بنایا ہے کہ میرا پروفیشن پہلے ہے، میرا شعبہ پہلے ہے، میرا پیشہ پہلے ہے، کہ میری تنخواہ میں اضافہ ہوگا تو مریض کا علاج ہوگا، نہیں تو کوئی مرتا ہے تو مرے، مجھے کیا ہے اس سے، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی تو جو بھی ہوتا ہے دنیا میں آگ لگ جائے۔ اس کا مطلب اس نے اسلام کو پہلی ترجیح نہیں بنایا، اس نے ڈاکٹری کو پہلی ترجیح بنایا۔ آپ کا کوئی کرایہ دار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملات میں سیدھا ہے، لیکن ابھی اس کے ساتھ کوئی معاملات ایسے ہیں کہ کرایہ نہیں ادا کر پا رہا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ سامان نکال کے روڈ پہ پھینکیں، جو بھی کرتے ہیں اپنا کام کریں، مجھے کرایہ وقت پر دیں، کرایہ نہیں ہے تو نکالیں سامان گھر سے، میں نہیں جانتا کسی کو۔ آپ کو اگر اللہ نکال دے تو اللہ پہ کوئی ہمارا کوئی بس چلتا ہے، کوئی زور چلتا ہے؟ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں گناہ سے بہت توبہ کرتا ہوں، گناہ چھوٹتا نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ ہمارے ہاں سارا زور اسی پر ہے نا کہ وظیفہ، تعویذ، دم، درود، جنات، جادو، سارا اسی چکر میں ہم لوگ لگے ہوئے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، یہ پتھر کی لکیر ہے، یہ اپنے پاس لکھ کے رکھیں۔ دین پر عمل نہیں ہوگا، کوئی تعویذ آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ دین پر عمل کریں، بے غم ہو جائیں۔ کوئی جادو بھی کرے گا، اس کا جادو اس پہ الٹ جائے گا۔ اگر جادو آپ پہ اثر بھی کرے گا، ایسا اثر نہیں کرے گا کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب میں کیا کروں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، لیکن وہ ایسا اثر نہیں ہوا تھا جیسے ہم لوگ آج کل پریشان ہیں۔ حضور ایسے پریشان تھوڑی تھے، حضور کا دل تو اس وقت بھی مطمئن تھا۔ آپ کو جو دلی چین، دلی سکون، دلی اطمینان اس وقت بھی نصیب تھا، ہم ساروں کو آج جتنا نصیب ہے وہ اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ وہ جادو کا اثر آپ پر جسمانی تھا، آپ کے جسم پہ صرف اثر ہوا تھا، آپ کی روح پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا جادو کا۔ وہ روح پہ اثر کیوں نہیں ہوا تھا؟ آپ کی روح مضبوط تھی، توانا تھی، آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کو ترجیح دیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ آپ عمر کے جس سٹیج میں بھی ہیں، یہ میری درخواست ہے، آج آپ نے یہاں قرآن سنا تو آپ یہ عزم کر کے، یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں بھی ایسا قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا جس طرح مولانا عبدالحسیب صاحب نے پڑھا ہے، جس طرح ہمارے قاری صاحب پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے مفتی صاحب پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے استاد پڑھتے ہیں، میں بھی اس طرح قرآن پڑھوں گا، میرا بچہ بھی اسی طرح قرآن پڑھے گا۔ آپ بچے کو عالم نہیں بناتے، نہ بنائیں، مسلمان تو بنائیں نا، مسلمان تو بنائیں، اس کو قرآن پڑھنا تو آتا ہو۔ پہلی چیز کہ عقیدہ ہو، دوسری چیز قرآن کی تلاوت آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی اس کے لیے ترتیب بنائیں، کوئی سیٹنگ بنائیں، کوئی ایسا نظم و ضبط بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ میرے 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، کسی کے پاس جائیں، بیٹھیں، ان سے وقت لیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ تیسرے نمبر کی چیز کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا۔ 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اس میں آخر اللہ نے کچھ کہا ہوگا نا۔ اتنا بڑا قرآن اللہ نے نازل کیا، کچھ تو کہا ہوگا، ہمیں کچھ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا ہے اس قرآن میں؟ سوائے چند 4 5 6 چیزوں کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 6 چیزیں، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے یہ قرآن الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، الحمد سے شروع ہو رہا ہے، والناس پہ ختم ہو رہا ہے، یہ کیا 30 پاروں میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ وجہ واضح ہے، وجہ واضح ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمارے بچوں کے پاس ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس کی اہمیت دلائی نہیں تو وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچائے، یہ ذمہ داری ہے، قرآن ہے یہ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوگا، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر ہو، اس آگ کی شدت کتنی ہوگی؟ جو آگ پتھروں سے جلتی ہو، لکڑیوں سے نہیں، پتھروں سے جو آگ جلتی ہو، اس کی شدت کتنی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، انسان اس کا ایندھن ہوگا، لکڑی کے طور پر انسان استعمال ہوگا، پتھر استعمال ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر عمل کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ذرا حضرت ادریس کا تذکرہ کرو، ذرا ان کو یاد تو کرو، وہ بہت اچھے پیغمبر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ہمارے ہاں جب کسی کو کہا جاتا ہے بھئی بچے کو، حدیث میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو۔ واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کسی کو کہا جائے بھئی بچے کی تربیت کرو، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، اس کو ذرا مسجد سے جوڑو، وہ کہتے ہیں یہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو خود ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جب 40 سال کا 30 سال کا ہوتا ہے، پھر ابا لٹھ لے کے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں پڑھتا۔
کہتا ہے نماز پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں پڑھتا. پھر آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب تعویذ دے دو، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اب آپ مجھے بتائیں مولوی صاحب کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ 30 سال تک آپ نے بیٹے کو کہا نہیں نماز کا، 30 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایک دن میں جنید بغدادی بن جائے. ایسا تو دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے. یہ دنیا تو دارالاسباب ہے. آپ نے 20 سال محنت کی ہوتی تو آج 30 سال کی عمر میں آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. 30 سال کی عمر میں آپ نے کہنا شروع کیا ہے تو کم از کم 20 سال اور انتظار تو کریں. 20 سال سمجھائیں، پھر 50 سال کا ہو جائے پھر بھی اثر نہ کرے، پھر آ جانا کسی مولوی صاحب کے پاس کہ 50 سال کا ہو گیا، 20 سال سے سمجھا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، اب مجھے کوئی تعویذ دے دیں. تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو کہتے ہیں بڑا ہوگا خود سمجھ جائے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ کسی کو کہیں بھائی بچے کو اسکول میں داخل کروائیں، وہ کہیں نہیں بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود اس کا میٹرک ہو جائے گا، خود اس کا بی اے، انٹر، ایف اے اور گریجویشن اور ایم اے ہو جائے گا. ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود ہی ماسٹر کر لے گا. اور جب 30 سال کا ہو جائے ماسٹر نہ ہو، پھر آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں، مفتی صاحب میں تو 30 سال انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا ماسٹر ہو جائے گا، وہ تو ہوا نہیں، تعویذ دیں کہ وہ ایک دن میں ماسٹر ہو جائے یا گریجویٹ ہو جائے. بالکل ہم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق. ایسے ممکن ہے ایسے کہ ایک دن میں آپ آئیں مولوی صاحب تعویذ لکھ کے دیں اور وہ گریجویٹ ہو جائے؟ ایسا ہوتا پھر تو کیا ہی بات تھی، پھر تو یہ پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی دنیا میں ہر چیز سبب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، آپ اس کے لیے محنت کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں جو ہماری طرف پہنچنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو راہ دکھاتے ہیں. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ اللہ کوئی ہمارے محتاج ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو معاذ اللہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پچھلے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جنات، ساری دنیا کی ساری مخلوق میری تابعدار ہو جائے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اگر دنیا کی ساری مخلوق میری نافرمان ہو جائے میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتی. یہ دنیا اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے. اس میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے اس لیے بنائی ہے کہ اللہ یہ دیکھے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں تاکہ میں دنیا کو دکھا دوں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، نام کا مسلمان کون ہے کام کا مسلمان کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنی بات پہ چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا آمنا. اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آمنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کو بھی آزمائیں گے. ایسے تھوڑی اللہ جنت دے گا، جنت جہنم کا فیصلہ ایسے تھوڑی ہوگا. تو ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں. وہ سمجھنے آپ کب وقت نکالیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا ہر مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ کا، 25 منٹ کا، کہیں ہفتہ واری ہوتا ہے، کہیں ڈیلی بیسس پر ہوتا ہے. آپ اس میں بیٹھنا شروع کریں، پھر اپنے امام صاحب سے، اپنے مفتی صاحب سے ملیں، ان سے کہیں بھائی میں آپ کے درس میں بھی بیٹھتا ہوں، میں مزید اس میں تھوڑی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا مطالعہ کروں، کون سی کتاب دیکھوں. وہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گے. آپ اپنی دنیا کے سارے کام کرتے رہیں، اس سے تھوڑی آپ کو کوئی روک رہا ہے. وہ سارے کام کرتے رہیں، ساتھ ساتھ جو پارٹ ٹائم
کوئی وقت نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھیں۔ آپ کو جب پتہ چلے گا کہ یہ یہاں سے قرآن شروع ہوا ہے وہاں جا کے ختم ہوا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں کی ہیں ہم سے، بہت ساری باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں جب ہم سیکھیں گے، وہ باتیں جب ہم سیکھیں گے تب جا کر ہم ایک صحیح اور باعمل اور باکردار مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو باعمل مسلمان مطلوب ہے۔ کرسی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو مطالبہ ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ کہ ہم باعمل بنیں، شریعت پر عمل کریں۔ تو میں نے یہ بات شروع میں عرض کی کہ ہم باعمل اس وقت تک بن نہیں سکتے جب تک قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ جب قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی ہم وقت نکالیں۔ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت، تلفظ اور تجوید بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا بھی ہے۔ قرآن، یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن خود مطالعے سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ خود انسان جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں ضرورت کسی مولوی مفتی صاحب کی، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ یضل بہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ کیا مطلب قرآن سے گمراہ ہونے کا؟ قرآن سے گمراہ ہونے کا یہی مطلب ہے جب انسان منمانی کرے گا، اپنی رائے سے بیان کرے گا کہ نہیں میرے خیال میں قرآن کا یہ مطلب ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس آیت کی یہ تفسیر ہونی چاہیے، جب یہ کام انسان شروع کرتا ہے تو پھر وہ قرآن کے ذریعے گمراہ ہوتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی۔ اگر محض قرآن کا پڑھ لینا کافی ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کسی پہاڑ پر نازل کر کے صحابہ کو کہتے یہ قرآن اٹھا لو، اس کی تلاوت کر لو، اللہ کبھی پیغمبروں کو نہیں بھیجتا۔ ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر ضروری ہے، کہ اگر یہ پیغمبر نہیں ہوگا یہ کتاب سمجھائے گا کون؟ اور ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں۔ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے مجھے سر درد کی گولی دیں، اور اگر کوئی انجینئر کہے کہ نہیں میں آپ کو گولی لکھ کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے بھی میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ تباہ آزمائی آپ کسی اور پہ کریں، یہ تجربے آپ کسی اور پہ کریں، میری صحت پہ یہ تجربے آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ بھائی آپ انجینئر ہیں، آپ بلڈنگوں کے نقشے بنائیں، آپ کا اس سے کیا کام ہے کہ سر درد کی دوائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے گھر کا نقشہ بنانا ہے مجھے یہ نقشہ بنا کے دے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ہائی کوالیفائڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی فیلڈ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا احترام، آپ کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن خدا را اس کام میں ٹانگ نہ اڑائیں جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ دین اگر سیکھنا ہے، دین ان لوگوں سے سیکھنا ہوگا جنہوں نے اس دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ ہمارے علماء کی قربانیاں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے علماء پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہمارے علماء کی جو قربانیاں ہیں، اتنی کم تنخواہوں پر، اتنی قلیل تنخواہوں پر ہمارے علماء اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں یہاں سے فیض جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہاں سے علماء تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم ملے گا جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ حقیقی مثال ہے صحابہ کی تقلید کرنے والے ہمارے علماء جو آج کام کر رہے ہیں۔ ہزار خرابیاں ہوں گی، ہزار خامیاں ہوں گی، لیکن جس قربانی سے نہ تو اپنوں کے تانوں سے محفوظ ہیں، غیروں کی نظر میں تو مولوی ویسے ہی دہشت گرد ہے، اپنوں کی نظر میں بھی مولوی دہشت گرد ہے۔ بہت سارے والدین کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا،
باقاعدہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو مولوی صاحب کے پاس نہیں بیٹھنا، بس نماز پڑھو سیدھا جیسے ہی سلام پھرے فوراً مسجد سے نکلو، مولوی صاحب کے قریب نہیں جانا۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، جب باپ مرتا ہے پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، امام جنازہ پڑھاتا ہے، بیٹا کہیں سائے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی جنازہ پڑھو، کہتے ہیں میرے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ ایسی اولاد کا کیا کرنا ہے جو آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکے؟ آپ کو یہ بعد میں یاد رکھے گی، جو بیٹا آپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا وہ آپ کو بعد میں آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، تلاوت کرے گا آپ کے لیے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے تلاوت کروں۔ آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ چاہے وہ عالم ہو عالم نہ ہو، آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھائے۔ آپ کا بیٹا جس درد سے آپ کا جنازہ پڑھائے گا میں نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہ میرا والد ہے، یہ میرا محسن ہے، اس کے دل میں جو درد جو تکلیف ہوگی وہ کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اور جنازہ پڑھانا کوئی مشکل کام ہے، لیکن کرے کون؟ سوال تو یہ ہے، یہ کرے کون؟ ہم تو یہ نہیں کریں گے، یہ تو مولوی کا کام ہے، اور مولوی تو ہماری نظر میں کوئی اچھا کام ہے نہیں۔ زبان سے ہم نہیں کہتے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو بڑی قدر کرتے ہیں، قدردان لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت قدر کرنے والے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم قدر کرتے ہیں، ان کا دل قدر نہیں کرتا۔ پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ کردار سے چلتا ہے۔ آپ اگر قدر کرتے ہیں تو آپ کتنی دفعہ بیٹھے ہیں، کتنی دفعہ ان کی بات سنی ہے، کتنی دفعہ ان کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے، کتنا وقت آپ نے مسجد میں دیا ہے، کتنا وقت آپ نے دین سیکھنے کے لیے دیا ہے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ قرآن پر عمل کیے بغیر ہمارے لیے کوئی کامیابی کی راہ نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول اللہ یہ شکایت کریں گے، یا رب اے میرے رب، ان قومی میری اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اور اگر رسول اللہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں کہ اس شخص نے، اس طبقے نے، اس گروہ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، تو قیامت کے دن پھر ہماری نجات ہو سکتی ہے؟ اگر رسول ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا آپ کے حق میں حجت بنے گا یا آپ کے خلاف حجت بنے گا، دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، تیسری کوئی راہ نہیں ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے، دو آپشن ہیں، یا قرآن آپ کے حق میں کھڑا ہوگا یا قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، قیامت کے دن قرآن ہمارے حق میں کھڑا ہوگا یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے الصوم والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے۔ روزہ آ کر کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا، فشفعنی فیہ، لہٰذا میری سفارش قبول کی جائے۔ قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا تھا، یہ راتوں کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنتا تھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس بارے میں قبول کی جائے۔ حضور نے فرمایا فیشفعان، روزے اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قیامت کے دن جو چیزیں یا جو شخصیات سفارش کریں گی ان میں سے دو چیزیں روزہ اور قرآن ہیں۔ یہ قرآن سفارش کرے گا، اور یہ سفارش حق میں بھی کرے گا اور مخالفت میں بھی کرے گا، کسی کے حق میں سفارش کرے گا، کسی کی مخالفت میں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری امت کے لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں جانتا ہوں گا کہ یہ میری امت کے ہیں، وہ میری طرف بڑھیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، حضور فرشتوں سے کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اور حضور اپنی امت کو سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا آپ اتنا بڑا محشر ہوگا، ساری دنیا کے، ساری قوموں کے، سارے انبیاء کے امتی ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بہت سارے گھوڑے ہوں
اور ان میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیوں پر، جن کے گھٹنوں پر تم نے کچھ نشان لگا دیے ہوں کالے، اور اس کو بہت سارے گھوڑوں میں کھڑا کر دیا جائے، کیا تمہیں اس گھوڑے کی پہچان ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ صحابہ نے فرمایا ظاہر ہے ہم نے کوئی نشانی لگائی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس میں ہم نے نشانی لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو سجدوں کے نشانات سے پہچانوں گا، الغر المحجلون، ان کی پیشانی پر، ان کے گھٹنے پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے قدموں پر پیشانی کے نشان ہوں گے۔ یہ نشان حضور اس کے ذریعے اپنی امت کو پہچانیں گے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کا سر اللہ کے در پہ جھکا ہی نہیں، کوئی مسجد آیا ہی نہیں، یا کبھی آیا کبھی نہیں آیا اور غفلت کی زندگی گزارتا رہا، اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازی تباہ و برباد ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے تلک صلاۃ المنافق، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا جو شخص بیٹھا ہوا ہے، یجلس یرقب الشمس حتی اذا کان بین قرنی الشیطان قام فنقر 4، عصر کی نماز کا وقت ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، نماز پڑھ لوں گا، یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے کہ سورج پیلا پڑ گیا، اب سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی جلدی کھڑا ہو کے وضو کرتا ہے، 4 ٹونگے لگاتا ہے زمین پر اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اور جو آدمی عصر کی نماز پڑھتا ہی نہ ہو، یہ تو اس کے بارے میں کہا جو پڑھ رہا ہے، اور 3 دفعہ کہا کہ منافق کی نماز ہے، جو پڑھتا ہی نہ ہو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ بہرحال نمازوں کی پابندی یہ شریعت کا سب سے پہلا مطالبہ ہے، اس پر شریعت کبھی کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ بستر پہ پڑھیں تو شریعت کہتی ہے اشارے سے نماز پڑھو لیکن پڑھو، اس پہ شریعت کمپرومائز نہیں کرتی نماز کے معاملے میں۔ اپنے بچوں کو، اور یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کروں، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں۔ مسجد سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو مسجد لائیں۔ دیکھیں ایک وہ بچہ ہے جس کی عمر 7 سال سے کم ہے، اس کو مسجد نہ لائیں، اس لیے کہ وہ بچہ آئے گا تو وہ مسجد میں دوسرے لوگوں کی نماز متاثر کرے گا، وہ شور شرابہ کرے گا، بھاگے گا دوڑے گا، اس سے اوروں کو تکلیف ہوگی۔ لیکن ایک بچہ ہے اس کی عمر 7 سال ہے، اس کو مسجد میں لے کر آئیں۔ ہمارے بعض لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں خود بھی امام ہوں، مجھے بھی لوگ آ کر کہتے ہیں امام صاحب آپ اعلان کریں بچوں کو مسجد میں نہیں لایا کریں۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کروں؟ حضور نے کہا ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، جب نماز کا حکم دو گے تو مسجد نہیں لے کے جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم دو۔ آپ کہتے ہیں امام صاحب بچے کے مسجد پہ داخلے پہ پابندی لگاؤ۔ آپ کے بچے آج نماز نہیں پڑھیں گے تو کل آپ کی نوجوان نسل کہاں سے نماز پڑھے گی؟ یہی بچے جوان ہوتے ہیں نا، کوئی درختوں میں تو نہیں اگتے جوان، یہی بچے جوان ہوتے ہیں۔ آپ 7 سال کی عمر میں لائیں گے، 10 سال تک لائیں گے، 11 سال 12 سال، ہاں کسی بچے کی عمر ایسی ہے کہ وہ 7 سال کا ہے لیکن اتنا نہ سمجھے کہ مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس سے پریشانی ہوگی، وہ کوئی استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے، اس کو آپ اس سے مستثنا کر دیں۔ لیکن عمومی رویہ، ممکن ہے بچہ ہے آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو اس سے، لیکن آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو کہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، پھر شرارت کرے پھر کہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ آپ اس کو پیار دیں گے، محبت دیں گے، اس کو مسجد میں محبت ملے گی، وہ کہیں اور جائے گا ہی نہیں، آئے گا مسجد میں نمازی بنے گا۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، بچوں کو مسجد سے جوڑیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو آگے نہیں آنے دیں گے، میں ان کو کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، ان کو آگے آنے دیں تاکہ میں ان کو جام کوثر پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ کے امتی نہیں ہیں،
یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس نے یہ کام کیا وہ مجھ میں سے نہیں، جس نے یہ کام کیا وہ مجھ میں سے نہیں، جس نے یہ کام کیا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرے ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ناپ تول میں کمی کرے وہ ہم میں سے نہیں. بہت ساری احادیث میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیں گے. فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اللہ تعالیٰ جوڑے بنا دیں گے کہ یہ اس طبقے کا ہے اس کو یہاں کھڑا کرو، یہ اس طبقے کا ہے اس کو یہاں کھڑا کرو، یہ اس طبقے کا ہے اس کو یہاں کھڑا کرو. سب کو جوڑی جوڑی تقسیم کر دیں گے. جھوٹ بولنے والے سارے ایک ساتھ، سچ بولنے والے سارے ایک ساتھ، نماز پڑھنے والے ایک ساتھ، نماز چھوڑنے والے ایک ساتھ، سب کو اللہ جوڑی جوڑی بنائے گا. تو یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کے لیے وقت نکالیں. میں یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو کوئی عالم بناتا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی، قابل فخر، قابل تقلید، قابل تحسین، قابل داد ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچے کی خواہش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنائیں اس کو، انجینئر بنائیں، جو اس کا شوق ہے وہ اس کو وہ پڑھنے دیں، لیکن مسلمان اس کو ضرور بنائیں. اگر مسلمان نہیں بنایا یہ اولاد قیامت کے دن وبال ہوگی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے. حب الشہوات نفسانی خواہشات، النساء عورتیں، بنین بیٹے، بہت سارا مال، سونا چاندی، گاڑیاں، بنگلے. زین للناس، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے لوگوں کے سامنے اس کی بڑی ویلیو بنا کے رکھی ہے کہ یہ بس یہ مقصد ہے، اچھا گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھی زندگی، اچھا لائف اسٹائل ہونا چاہیے. یہ کون مولویوں کی باتیں سنتا رہے گا؟ کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں زکوٰۃ دو، کبھی کہتے ہیں تراویح پڑھو، کبھی کہتے ہیں روزہ رکھو، کبھی کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ تو بہت مشکل زندگی ہے. فرق صرف عزم کا ہے، عزم کا. اگر آپ ابھی عزم کر کے اٹھیں گے نا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اگر آپ یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ مولوی صاحب آیا تھا بیان کر کے چلا گیا، ہمارا بھی ٹائم پاس ہو گیا، اس کا بھی ٹائم پاس ہو گیا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پڑھا نہیں سکتی. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فیصلہ خود کریں گے تو کام ہوگا. اگر یوں ہی ہوتا، اگر یہی زبردستی اللہ نے کروانی ہوتی، اللہ فرماتے ہیں لو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، میں چاہتا تو میں تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں. میری تو خواہش ہی یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کام کرے تاکہ پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جب جو کافر مطالبہ کرتے تھے حضور سے کہ آپ مکے میں نہریں جاری کریں، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، او تسقط علینا کسفا من السماء، یا آسمان سے ہم پہ کوئی آسمان گرائیں ذرا ہمیں پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ اگر اللہ چاہتا اللہ مکے میں نہریں جاری کر دیتا، حضور کے لیے ایک سونے چاندی کا گھر بنا دیتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ کافر مسلمان ہو جاتے. ان کا تو یہی مطالبہ تھا، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء. لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ اگر اللہ ایسا کرے گا پھر تو یہ مجبور ہو جائیں گے، پھر تو ان کو ایمان لانا پڑے گا، پھر تو وہ آپشن والا جو معاملہ ہے، اختیار والا معاملہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. معجزہ جو قوم مانگتی ہے وہ معجزہ اللہ دے دے، وہ قوم ایمان نہ لائے، پھر اللہ کا ڈائریکٹ عذاب آتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہتا، پھر دو ہی آپشن ہے، یا مانو یا عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. جتنی قوموں پر عذاب آیا قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، یہ ساری وہ قومیں جنہوں نے کہا ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ. اس نبی نے کہا بھائی معجزے نہیں مانگو، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دکھائیں ہم ایمان لائیں گے. معجزہ ان کو ملا، ایمان نہیں لائے، اللہ کا عذاب آئے. قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، یہ سارا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے ساری قوموں کا یہی پس منظر ہے. تو یہ عزم کر کے ہم اٹھیں کہ میں نے قرآن کو، اس پر ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. قرآن ہم اگر اچھا پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ، نہیں جانتے قرآن کو پڑھیں. تیسرے نمبر پر قرآن کو سمجھتے ہیں
قرآن کسی سے پڑھا ہوا ہے، کسی مولوی صاحب کے درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اور پڑھیں. نہیں پڑھا ہوا آج سے عزم کریں کہ بھئی ایک دفعہ تو قرآن ضرور کسی مولوی صاحب سے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو قرآن کا حق ہے اصل، وہ اس پر عمل کرنا ہے. جب پڑھیں گے عقیدہ ہوگا، پڑھیں گے سمجھیں گے، عمل کی توفیق بھی خود ہو جائے گی. دیکھیں ایک وہ شخص ہے جو قرآن کھڑا ہوا ہے، آپ عربوں کو دیکھیں، وہ بہت یعنی آپ یہ کہیں کہ عیاش ہوں گے، بہت دنیا میں لگے ہوں گے، بہت دین سے دور ہوں گے، لیکن جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ روتے ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان پہ قرآن اثر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. وہ جتنا بھی عیاش ہوگا، جتنا بھی گناہگار ہوگا، وہ جب کھڑا ہوتا ہے، امام پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ قرآن ان کے دل میں اتر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی مثالیں، کیسے کیسے انداز سے اللہ سمجھا رہا ہے. کیا کچھ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ، کوئی کسر چھوڑی نہیں، ہر طریقے سے اللہ نے سمجھا دیا. اللہ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید یہ نصیحت حاصل کر لیں. کہیں ایک مثال، کہیں دوسری مثال، کہیں ایک مثال، کہیں دوسری مثال. اللہ کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے ہم کو سمجھانے کی؟ ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی اس میں مضمر ہے کہ ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں. تو قرآن پر عمل بھی کریں. اور عمل بھی انسان کو کب نصیب ہوتا ہے؟ عمل بھی اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جو خود باعمل ہوتے ہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھیں گے، باعمل با کردار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ بھی باعمل بن جائیں گے. اور یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا. اس دن میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار وامنوا، جب قیامت کے دن مومنین چھوٹ کر چلے جائیں گے جنت میں، فما مجادلۃ احدکم لصاحبہ فی الحق یکون له فی الدنیا اشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم. حضور نے فرمایا جس طرح تم دنیا میں اپنے کسی حق کے لیے لڑتے ہو، کسی سے پیسے لینے ہیں تو لڑتے ہو بھائی ہر صورت میں مجھے پیسے دو، اس طرح کچھ لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جائیں گے، ایسے کچھ لوگ آئیں گے اللہ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے. کن کے بارے میں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، کہ یا اللہ ان کو آپ نے جہنم میں کیوں بھیج دیا؟ حضور نے فرمایا یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار، اے ہمارے رب وہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں کیوں ڈالا؟ حضور نے فرمایا اللہ سے لڑیں گے جس طرح تم دنیا میں اپنے حق کے لیے لڑتے ہو، ایسے لڑیں گے وہ لوگ. کیوں آپ نے ان کو جہنم میں ڈالا؟ وہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ تو ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ حج کیا تھا، یا اللہ کیوں آپ نے جہنم میں ڈالا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهبوا، جاؤ، فاخرجوا من عرفتم منهم، اور جس جس کو تم پہچانتے ہو جا کے جہنم سے نکال کے لے آؤ. حضور نے فرمایا فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ، وہ لوگ آئیں گے ان کی شکلوں سے پہچانیں گے، اس لیے کہ آگ ان کے چہرے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جو آدمی نماز پڑھتا ہو آگ اس کے چہرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضور نے فرمایا کسی کو آگ نے پنڈلی تک پکڑا ہوگا، کسی کو آگ نے ٹخنے تک پکڑا ہوگا، یہ لوگ جائیں گے اور ایک ایک کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. جب باعمل لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، با کردار، حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ تکبر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اونٹ چراتے ہیں، تواضع ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بکریاں چراتے ہیں. اس لیے کہ اونٹ میں تکبر ہے، بکری میں تواضع ہے. جو لوگ اونٹ چراتے ہیں وہ اونٹ کی خصلت ان میں منتقل ہو جاتی ہے، جو لوگ بکریاں چراتے ہیں بکری کی خصلت اس میں منتقل ہو جاتی ہے. اونٹ چرانے والا متکبر ہوگا، بکری چرانے والا متواضع ہوگا. جب ایک جانور کا انسان پر اثر ہوتا ہے تو انسان کا انسان پر اثر نہیں ہوگا. ہم جب سائیکل پر جاتے ہیں ہمارے دلی احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے دلی احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، رکشے میں بیٹھتے ہیں تو دلی احساسات
کچھ اور ہوتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو دلی احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں تو دلی احساسات، اس لوہے کا اگر آپ کی دلی احساسات پہ اثر ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آپ کا نخرہ کچھ اور ہے، سائیکل پہ چلنے والے آدمی میں تواضع ہے اس لیے کہ وہ سائیکل پہ جا رہا ہے، جب یہ لوہا آپ کی شخصیت پر اثر کرتا ہے تو کیا انسان میں اس لوہے سے بھی کم تاثیر ہے؟ انسان کی صحبت آپ پہ اثر نہیں کرے گی؟ عمل آتا ہے باعمل لوگوں کے پاس بیٹھنے سے، با کردار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ چوتھا کام ہم یہ کریں کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں۔ پانچواں کام پھر جتنی استطاعت ہو، جتنی اللہ نے وسعت دی ہو، دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو آگے تو پہنچا دو، اپنے بچوں کو پہنچا سکتے ہو، اپنے پڑوسی کو پہنچا سکتے ہو، تبلیغ میں جا کر سے روزہ چلہ لگا سکتے ہو، کسی بھی ذریعے سے دین کی کوئی بات کسی تک پہنچا سکتے ہو، پہنچا دو۔ یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن پر عقیدہ، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی، یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ اللہ نے قرآن رمضان میں نازل کیا ہے، اس کی بڑی گہری مناسبت ہے۔ اگر آج ہم یہ عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں یہ تہیہ کر لیا، یہ عزم کر لیا کہ میں نے قرآن سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھے گا۔ اور اگر ابھی کشمکش میں پڑ گئے، پکا ارادہ، پکا عزم، پھر عزم ٹوٹے، پھر ارادہ ٹوٹے، پھر ارادہ کریں، پھر غلطی ہو پھر ارادہ کریں، پھر سستی ہو پھر ارادہ کریں۔ اور ایک آخری بات یہ عرض کروں، ہم جب دین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور مسجد سے نکلوں گا نہیں اور بس زندگی کے سارے کام میرے رہ جائیں گے۔ اسلام پر عمل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ حضور نے تجارت بھی کی، حضور شوہر بھی تھے، آپ والد بھی تھے، آپ پڑوسی بھی تھے، آپ سیاستدان بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، صدر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، سب کچھ تھے، سب کے سارے حقوق حضور نے ادا کیے ہیں اور ایسے باکمال انداز سے ادا کیے کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ ان سے زیادہ بہترین سیاستدان، بہترین مدبر، بہترین حکمران، بہترین امام، بہترین پیغمبر، کوئی بھی شعبہ لے لیں، ان سے زیادہ بہتر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف کافر کرتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے، اس کا اعتراف دشمن کرتے ہیں۔ اپنے اوپر ایک چیکر بٹھا دیں۔ ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ انجینئر ہیں، آپ نے کوئی نقشہ پاس کیا کہ یہاں پر 10 منزلہ بلڈنگ بن سکتی ہے۔ حکومت کا آرڈر یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں 5 منزلہ سے زیادہ کوئی عمارت نہیں بنے گی۔ آپ انجینئر ہیں، آپ کا علم، آپ کا ہنر، آپ کی فیلڈ، آپ کا شعبہ، آپ کا تجربہ، آپ کی مہارت آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس بنیاد پر 10 منزلہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ حکومت آپ کو کہتی ہے کہ آپ 5 سے زیادہ عمارتیں اوپر نہیں لے جا سکتے، تو آپ اس پر 10 منزلہ عمارت بناتے ہیں یا 5 منزلہ عمارت بناتے ہیں؟ 5 منزلہ عمارت۔ کیوں؟ کہتے ہیں بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا قانون ہے، کراچی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی کا قانون ہے، تو وہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا بھائی انجینئر میں ہوں یا آپ ہیں، انجینئر میں ہوں یا حکومت کو کوئی کہتا ہے ایسا کہ میں انجینئر ہوں یا آپ انجینئر ہیں؟ حکومت کہے گی انجینئر آپ ہو یا میں ہوں، ہمارا آرڈر ہے 5 سے اوپر نہیں جا سکتا، اور اگر جائے گا تو پھر آپ بھی جیل جائیں گے، آپ بھی جیل جائیں گے، ہماری پولیس آئے گی آپ کو اٹھا کے لے جائے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارو، ایک چیکر اپنے اوپر بٹھا دو۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ نہیں کر سکتے، وہاں یہ نہیں کہو کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، میری فیلڈ تو اجازت دیتی ہے، اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ میں تو انجینئر ہوں، انجینئرنگ کی فیلڈ تو اجازت دیتی ہے، اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ بھائی جب پاکستان کی زمین پر رہتے ہوئے پاکستان کے قانون کو ماننا لازم ہے
اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو ماننا لازم نہیں ہے. وہاں ہماری فیلڈ آ جاتی ہے, وہاں ہمارا ہنر آ جاتا ہے, ہمارا تجربہ آ جاتا ہے, ہمارے دنیا کے مفادات آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہیں, اللہ کا رزق کھا رہے ہیں, اللہ سے چھپ نہیں سکتے. جب ملک الموت آئے گا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا ڈیلے کر دو. جب قیامت کے دن اگر خدا نخواستہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا, فرشتوں کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں میں نہیں جاتا جہنم میں, مجھے کوئی زبردستی لے کے نہیں جا سکتا. اگر ان میں سے کوئی اختیار نہیں, پھر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. انی لکم منہ نذیر مبین. حضور نے فرمایا میں بہت واضح انداز میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ یہ مال کام آئے گا نہ یہ بیٹے کام آئیں گے. ہاں اگر اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی یہ بیٹے بھی کام آئیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم, اگر ایمان لائے اور آپ کی نسل بھی آپ کے مطابق دین پر چلتی رہی, اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کو جمع کر دوں گا. یہ بیٹے, یہ اولاد, یہ مال کام آئے گا اگر شریعت کے مطابق بچوں کی تربیت کی, مال صحیح کمایا, صحیح جگہ پہ خرچ کیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.